السلام علیکم خواتین و حضرات۔ کچھ عرصہ پہلے ہم نے غالب کی ایک غزل اپلوڈ کی تھی جس کا پہلا شعر تھا، بے اعتدالیوں سے سبک سب میں ہم ہوئے، جتنے زیادہ ہو گئے اتنے ہی کم ہوئے۔ اس کا شعر نمبر 3 ہے، ہستی ہماری اپنی فنا پر دلیل ہے، یہاں تک مٹے کہ آپ ہم اپنی قسم ہوئے۔ ہماری ایک سبسکرائبر ہیں جن کے ہم بہت شکر گزار ہیں کہ وہ ہمارے یہ پروگرام بہت شوق سے دیکھتی ہیں، اور ان کا نام ہے ملیکہ اروڑا۔ ہندوستان سے ان کا تعلق ہے اور ہندی ان کی زبان نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود معاف کیجیے گا، ہندی ان کی زبان ہے لیکن اس کے باوجود وہ اردو میں بہت دلچسپی لیتی ہیں، اور خالص طور پر غالب کی وہ بہت ہی زیادہ شائدہ ہیں۔ تو ہمیں اس بات کی بڑی خوشی ہوتی ہے کہ ہمارا کوئی ایسا سننے والا بھی ہے جو ہم سے ایک ایک شعر کی وہ تشریح چاہتا ہے جو اس کی سمجھ میں نہیں آتی۔ تو انہوں نے کمنٹ سیکشن میں ہم سے فرمائش کی ہے اور ہمیں بتایا ہے کہ یہ شعر یعنی ہستی ہماری اپنی فنا پر دلیل ہے، یہاں تک مٹے کہ آپ ہم اپنی قسم ہوئے، ان کی سمجھ میں اچھی طرح نہیں آ سکا، تو ہم ایک مرتبہ پھر اس کی تشریح کر دیں۔ ہستی کا مطلب ہم نے یقیناً بتلایا ہوگا آپ کو، اپنی جان، اپنا آپ، اپنا ہونا یعنی انسان، اور فنا کا مطلب ہوتا ہے ختم ہو جانا۔ دلیل کا مطلب ہوتا ہے گواہی دینا یا اپنی بات سچ ثابت کرنے کے لیے کچھ کہنا، اور باقی اس میں کوئی مشکل لفظ نہیں ہے، مٹنا بھی آپ جانتے ہیں۔ اس میں جو لفظ پریشانی پیدا کر رہا ہے ہماری سننے والی کے لیے، وہ غالباً قسم کا استعمال ہے، یعنی لفظ قسم کا استعمال۔ ہمیں نہیں معلوم کہ ہندوستان میں آپس کی گفتگو کرتے وقت لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں یا نہیں کرتے، کیونکہ قسم ہمارے ہاں صرف ایک ہی معنوں میں استعمال ہوتی ہے کہ آپ کسی کو اپنی بات کا یقین دلانے کے لیے کسی بات کے اوپر قسم کھائیں۔ لیکن قسم کیا چیز ہوتی ہے یہ تو ہم آپ سب جانتے ہیں، لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ قسم اس چیز کو بھی کہتے ہیں کہ جو موجود نہیں ہوتی، بہت دیکھنے میں قیمتی ہوتی ہے۔ شاید ہم نے آپ کو پہلے سے بتایا تھا کہ سی مرغ ایک پرندہ ہے، اس کا نام اور ذکر تو ہے لیکن اس کا وجود کسی نے نہیں دیکھا۔ اسی طرح ایک پرندہ ہوتا ہے ہما، جس کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ وہ جس کے سر پر بیٹھ جائے وہ بادشاہ بن جاتا ہے، یا اس کا سایہ کسی کے اوپر پڑ جائے تو وہ بادشاہ بن جاتا ہے، لیکن وہ موجود نہیں ہے۔ اب اس چیز کو کیسے واضح کیا جائے؟ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی میرے پاس تو قسم کھانے کو بھی پیسہ نہیں ہے۔ اب قسم کھانے کو پیسے کا مطلب یہ ہے کہ قسم اس چیز کی کھائی جا سکتی ہے جو موجود ہو، یعنی ہم اور آپ کہتے ہیں خدا کی قسم، ہم سب کو پتہ ہے کہ خدا موجود ہے۔ اسی طرح ہمارے دوسرے لوگ بھگوان کی قسم کھاتا ہے، ہمیں پورا یقین ہے کہ وہ موجود ہے، اس لیے ہم اس نام کی قسم کھاتے ہیں۔ جب کہتے ہیں کہ ہمارے پاس قسم کھانے کو بھی کچھ نہیں، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ نام کو بھی کچھ نہیں، کیونکہ اگر اس کا وجود کچھ ہوتا تو قسم کھانے کا ثبوت بن سکتا تھا۔ تو یہ محاورہ قسم کھانا یہی مرزا غالب نے اپنے شعر میں استعمال کیا ہے۔ اب انہوں نے اس کو کیسے استعمال کیا؟ دوسری طرح یعنی اپنے آپ کو اس سے ملا دیا۔ کہتے یہ ہیں کہ ہم اپنے عشق میں، اپنے شوق کے ہاتھوں ہم اس درجے پر پہنچ گئے ہیں، اس حد پر آ گئے ہیں کہ اپنی قسم بن گئے۔ یعنی ابھی آپ کو بتایا ہے کہ ایک ایسی چیز جو موجود نہ ہو اور اس کے لیے آپ کہیں کہ میرے پاس قسم کھانے کو پیسہ نہیں ہے، ہم اپنی بات دہراتے ہیں۔ تو مرزا یہ کہتے ہیں کہ ہمارا جو نام ہے، جو ہمارا جو وجود ہے، وہ باقی ہی نہیں رہا، یعنی نام کو بھی ہمارا وجود باقی نہیں ہے۔ تو اپنے آپ کو اس چیز سے ملایا جس کی لوگ قسم کھاتے ہیں، یعنی پیسہ نہیں ہے، کھانا نہیں ہے،
یعنی وہ چیز جو موجود نہ ہو اور اس کی قسم کھانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مرزا غالب جیسا اس کا حال ہو گیا ہے، یعنی ایک چیز ایک وجود موجود ہی نہیں۔ کہنے کو وہ یہ اصل میں اس شعر کو اگر آپ اس کو پوری طرح سے سمجھنے کی کوشش کریں، یا ہم اس کو انگریزی میں جیسے کہتے ہیں کہ اگر ہم اس شعر کو سم اپ کریں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ کہہ یہ رہے ہیں کہ ہم مٹتے مٹتے اس حد پر پہنچ گئے ہیں گویا اپنی قسم بن گئے ہیں، یعنی ہمارا کوئی وجود باقی رہا ہی نہیں۔ تو آپ بس اس کو یہ باریک سی بات سمجھ لیجئے کہ کوئی چیز جو موجود نہ ہو اس کو قسم میں استعمال کرنا، یعنی میرے پاس کھانے کے نام پر، یعنی قسم کھانے کے نام پر میرے پاس ایک پیسہ بھی نہیں ہے، یا میرے پاس قسم کے نام پر گھر نہیں ہے، مطلب جو چیز موجود نہ ہو اس چیز کو اپنی قسم میں استعمال کرنے کا اس شعر میں انہوں نے یہ ذکر کیا۔ اب ہم اس شعر کو ایک مرتبہ پھر آپ کے سامنے پڑھتے ہیں تاکہ آپ کو اس کا اندازہ ہو جائے۔ ہستی ہماری اپنی فنا پر دلیل ہے، یہاں تک مٹے کہ آپ ہم اپنی قسم ہوئے۔ مطلب یہ کہ آپ اگر کوئی پوچھے کہ غالب کہاں ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی قسم کے نام پر تو ہمیں غالب کا کوئی پتہ ہی نہیں ہے۔ مطلب یہ کہ وہ اس طرح دنیا سے غائب ہو چکے ہیں، اس طرح مٹ چکے ہیں کہ ان کے نام کی اب قسم بھی نہیں کھائی جا سکتی کیونکہ وہ موجود ہی نہیں ہے۔ تو ہم نے اپنی سی کوشش کی ہے، شاید اب کچھ دوستوں کے ذہن میں اور خاص طور پر ہماری ان سننے والوں کے ذہن میں یہ شعر کچھ واضح ہو گیا ہو، تو انہوں نے اپنی ذات کے لیے کہا کہ ہستی ہماری اپنی فنا پر دلیل ہے، کہ ہماری جو ہستی ہے وہ ایسے ہے کہ وہ ختم ہو چکی ہے، یعنی اس کے بارے میں اب کوئی بات نہیں کی جا سکتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اس حد تک مٹ چکے ہیں کہ آپ ہماری قسم تک نہیں کھا سکتے۔ تو خواتین حضرات، ہم نے کوشش کی کہ آپ کو اس کے ایک مرتبہ پھر اس کی تشریح کرے، اگر آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی تو ہمیں بہت خوشی ہوگی۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی، اب ہم آپ سے چاہتے ہیں اجازت۔ اللہ حافظ۔